تمام واجب الاحترام السلام علیکم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو مہربان ہے، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ پارہ نمبر 10 سورۃ الانفال مبارکہ کا رکوع نمبر 9 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، کہ اے نبی، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حرض المؤمنین علی القتال، آپ ایمان والوں کو قتال جہاد پر برانگیختہ کیجیے۔ ان یکم منکم عشرون، اگر تم میں سے 20 آدمی ہوں، عشرون 20 آدمی ہوں، تو صابرون صبر کرنے والے ہوں، یغلبوا مئتین تو وہ غالب آئیں گے 200 پر، 200 لوگوں پر، یعنی جو 200 کافر لوگ ہوں گے ان کے اوپر ایمان والے اگر 20 آدمی بھی ہوں گے تو وہ غالب آ جائیں گے۔ وَإِن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اللہ فرماتے ہیں اور اگر ہوئے تم میں سے 100 آدمی، میاتن 100 آدمی، کون سے؟ صبر کرنے والے۔ یہ ایمان والوں کی علامتیں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ صبر کرنے والے ہوں اور ایمان والے ہوں، اور اگر وہ 100 آدمی ہوں گے تو اللہ فرماتے ہیں کہ الف من الذین کفروا، تو وہ 1000 کافروں پر غالب آئیں گے۔ بِأَنَّهُمْ قوم لا یفقہون، یہ کیونکہ اللہ کہتا ہے یہ کافر لوگ ہیں، یہ وہ کافر لوگ ہیں جو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اے مسلمانوں، الآن خفف اللہ عنکم، اب تخفیف کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے تم پر۔ تخفیف کرنا کسی چیز کو ہلکا کرنا۔ وعلم ان فیکم ضعفا، اور اللہ تعالیٰ تم میں جو کمزوری ہے اس کو جانتا ہے۔ فإن یکم منکم مئات صابرات یغلبوا مئتین، اور اگر ہوئے تم میں سے 100 آدمی صبر کرنے والے، صابرات صبر کرنے والے، مئات 100 آدمی صبر کرنے والے ہوئے تو اللہ فرماتے ہیں یغلبوا مئتین تو وہ 200 پر غالب آئیں گے۔ وَإِن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اگر ہوئے تم میں سے 1000 صبر کرنے والے تو اللہ کہتا ہے وہ 2000 پر اللہ کے حکم سے، بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آئیں گے۔ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ، اللہ فرماتے ہیں نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ أن يكون له أسرىٰ، کہ ان کے پاس جنگی قیدی ہوں، اسرا جنگی قیدی، کہ ان کے پاس جنگی قیدی ہوں، حتیٰ یہاں تک کہ یسخن فی الارض، اللہ کہتے ہیں یہاں تک کہ تم زمین میں غلبہ حاصل کر لو۔ تریدون عرض الدنیا، اللہ کہتا ہے تم دنیا کا سامان چاہتے ہو، واللہ یرید الاخرہ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آخرت چاہتا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے، دانائی والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ سابقہ، اور اگر نہ حکم ہوتا اللہ کا پہلے سے، صحابہ کا پہلے سے، یعنی جو اجتہادی خطا معاف ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جو پہلے سے ایک حکم نازل فرمایا تھا، اور اگر یہ حکم پہلے سے نہ ہوتا تو لا مسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو تمہیں ضرور پہنچتی بوجہ اس کے جو تم نے لیا ہے عذاب عظیم، بڑی سزا، یعنی کہ تم نے یہ جو غلطی کی ہے اس کی وجہ سے تمہیں ضرور بڑی سزا پہنچتی اللہ کی طرف سے، اگر اجتہادی خطا پہلے سے معاف نہ ہوتی تو۔ فَكُلُوا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكُلُوا، پس کھاؤ، فعل امر کا صیغہ کولو، کھاؤ، مما غنمتم حلالا طیبا، جو تم نے غنیمت حاصل کی ہے، حلالا حلال، اور طیبا اور پاکیزہ، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اکرام، سورۃ الانفال مبارکہ کے رکوع نمبر 9 کی آیت نمبر 65، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ آپ ایمان والوں کو جہاد پر ڈٹ جانے کے لیے تیار رکھیں اور صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے رکھیں۔ اگر مسلمان اپنے سے 10 گنا بھی زیادہ کافروں کا لشکر پائیں تو بھی ڈٹ جائیں ان کے مقابلے میں، مومنین ہی، اللہ کہتا ہے یہ جو ایمان والے ہیں نا یہی غالب آئیں گے، یہ جملہ خبریہ ہے۔ لیکن معنوی لحاظ سے یہ حکم آیا کہ مسلمان 10 گنا طاقت کے سامنے ڈٹ جائیں اور پیچھے اپنے قدم نہ ہٹائیں۔ کافر اپنی تعداد کی کثرت کی بنا پر مسلمانوں کو مغلوب نہیں کر سکیں گے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمان ایک ایسے بلند مقصد کے لیے جنگ کر رہے ہیں جو دین الہی کے نفاذ کے لیے ہے، اور یہ مقصد انہیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ مسلمان جانتے ہیں
کہ دین الہی کے نفاذ سے مظلوم انسانیت کی داد رسی ہوگی اور باطل خداؤں کی عظمت کا تخت الٹ دینے سے مساوات کا پرچم لہرائے گا، اور اس کے لیے مسلمان ہر طرح کی قربانی دینے کو ہمہ وقت تیار ہے۔ ان کا پختہ ایمان ان کو طاقت دیتا ہے اور یہ ثابت قدم رہتے ہیں۔ اسی لیے تو مسلمان ہمیشہ دشمن کے لیے ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں، اور چونکہ کافروں کی جنگ کسی خاص اور بلند مقصد کے لیے نہیں ہوتی بلکہ محض ان کے تعصب کا نتیجہ ہوتی ہے، اس لیے وہ مانوی قوت اور طاقت کے وہ جو طاقت ہوتی ہے، ایک مانوی قوت اور طاقت ہوتی ہے، اس میں اس حوالے سے کافروں میں انتہائی کمی ہوتی ہے، جو کامیابی کے لیے یہ شرط اول ہے۔ آیت نمبر 66 میں سابقہ حکم کے کچھ عرصے بعد دوسرا حکم نازل ہوا ہے اور پہلے حکم میں تخفیف کر دی گئی ہے اور اپنے سے صرف دگنی تعداد کے سامنے ڈٹ جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ بہرحال عزیزان من، یاد رکھیے گا کہ یہ وعدہ ان سے نہیں کیا گیا جو محض نام کے مسلمان ہیں اور مصیبت کے وقت یا آزمائش کے لمحات میں ہمت ہار کر بیٹھ جاتے ہیں، بلکہ یہ وعدہ ان سچے ایمان والوں سے ہے جو راہ حق میں آنے والی ہر تکلیف کو خوشی سے برداشت کرتے ہیں۔ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، ایسے ایمان والوں کا جوش ایمانی اور بڑھ جاتا ہے اور دشمن کی قوت یا تعداد دیکھ کر وہ صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں اور ڈٹ کر دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 67 کو سمجھنے کے لیے پہلے تفہیم القرآن جلد نمبر 2 مولانا سید ابو العلا مودودی ان کی جو کتاب ہے یہ تفہیم القرآن، اس کی یہ عبارت بہت مفید ہے سمجھنے کے لیے۔ پہلے ہم اس کو لیتے ہیں۔ اسی آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں مولانا مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک اس مقام کی صحیح تفسیر یہ ہے کہ جنگ بدر سے پہلے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں جنگ کے متعلق جو ابتدائی ہدایات دی گئی تھی ان میں یہ اشارہ ہوا تھا کہ پہلے دشمن کی طاقت کو اچھی طرح سے کچل دیا جائے۔ یہ میں دوبارہ دہراتی ہوں جملہ، اس کے اوپر غور کرنا ہے کہ اس میں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سورہ محمد ہے اس میں جنگ کے متعلق ابتدائی ہدایات دی گئی تھی کہ یہ اشارہ ہوا تھا اللہ کی طرف سے کہ پہلے دشمن کی طاقت کو اچھی طرح سے کچل دیا جائے، پھر قیدی پکڑنے کی فکر کی جائے۔ اس فرمان کی روح سے مسلمانوں نے جو جنگ بدر میں قیدی گرفتار کیا اور اس کے بعد جو ان سے فدیہ وصول کیا وہ تھا تو اجازت کے مطابق، مگر غلطی یہ ہوئی کہ دشمن کی طاقت کو کچل دینے کی جو شرط اللہ تعالیٰ نے مقدم رکھی تھی اسے پورا کرنے میں کوتاہی کی گئی۔ جنگ میں جب قریش کی فوج بھاگ نکلی تو مسلمانوں کا ایک بڑا گروہ مال غنیمت لوٹنے کے لیے اور کافروں کے آدمیوں کو پکڑ پکڑ کے باندھنے میں لگ گیا اور بہت کم آدمیوں نے دشمن کا دور تک پیچھا کیا تھا۔ حالانکہ اگر مسلمان پوری طاقت سے ان کا تعاقب کرتے اور قریش کی طاقت کا اسی دن خاتمہ ہو گیا ہوتا، یعنی کہ پیچھا بھرپور طریقے سے ڈٹ کے ان کا پیچھا کرتے اور اسی دن یہ جو کافر تھے سارے اسی دن ہی ان کو ختم کر دیا جاتا ہے، ان کو نیست و نابود کر دیا جاتا، تو قریش کی طاقت کا تو یہ جو ان کی طاقت کا جو خاتمہ تھا وہ تو اسی دن ہی ہو گیا ہوتا۔ اسی بات پر اللہ تعالیٰ عتاب فرما رہا ہے اور یہ عتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہے بلکہ مسلمانوں پر ہے۔ اسی آیت مبارکہ کی علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بھی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ آیت غزوہ بدر کے روز نازل ہوئی اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام پر عطا فرمایا ہے، اور وجہ اس کی یہی کہ جب کافروں کے میدان بدر میں قدم اکھڑے اور وہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے تو بجائے مسلمان ان کا تعاقب کرتے اور کفر اور شرک سے لبریز ان کافروں کو وہیں پکڑ پکڑ کر موت کے گھاٹ اتار دیتے، ان کو اسی دن ہی ختم کر دیتے تاکہ اسی دن شرک کے پرستار دم توڑ دیتے، لیکن مسلمان تو مال غنیمت اکٹھا کرنے میں لگ گئے اور قیدیوں کو باندھنے میں مصروف ہو گئے، اور مسلمانوں کی اس طرز عمل سے بڑے بڑے جو کافر تھے وہ جان بچا کر نکل جانے میں کامیاب ہو گئے اور سال تک مسلمانوں کے لیے وہ اذیت کا باعث بنے رہے۔ اگر اس روز یہ مال غنیمت جمع کرنے کے بجائے ان کافروں کا اگر خاتمہ کر دیتے تو کفر کی طاقت کا اسی روز خاتمہ ہو جاتا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام جتنے بھی تھے انہوں نے مسلمانوں کو مال غنیمت اکٹھا کرتے دیکھا تو ان بزرگوں کو انتہائی ناگواری اس دن محسوس ہوئی، یعنی کہ بہت ناگوار گزرا ان کو۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کافروں کو قید کرنے کا حکم دیا اور نہ متاع دنیا کو کبھی لائق اتنا سمجھا، یہ غلطی عام مجاہدین سے سرزد ہوئی تھی، بس یہ عتاب الہی انہی لوگوں پر ہے
انہوں نے فدیہ لینے کا مشورہ دیا۔ آیت مبارکہ میں حتیٰ یسکن فی الارض، یہاں تک کہ غلبہ حاصل کر لے زمین میں، قرآن پاک کی اس آیت کا یہی مطلب ہے کہ وہ زخموں سے چور چور ہو گئے، یعنی کہ جو کافر لوگ تھے وہ کافر لوگ، اور تم، اللہ کہتے ہیں کہ وہ چور چور یعنی کافر لوگ تم ان پر غالب آ گئے، یعنی ایمان والے۔ یہ جو زخموں سے چور چور ہوئے کی بات ہو رہی ہے کافروں کے حوالے سے ہو رہی ہے، اور یہ غلبہ حاصل کرنے کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے یہ ایمان والوں کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ تو آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ نے صاف بیان فرمایا کہ اگر اللہ کا حکم پہلے سے نازل نہ ہوا ہوتا تو جو غلطی اب تم میں سے ہوئی ہے، یعنی کافروں کا خاتمہ کرنے کے بجائے مال غنیمت اکٹھا کرنے میں لگ گئے، تو اس غلطی پر تمہیں اللہ کی طرف سے بڑی سزا بھی مل سکتی تھی، لیکن خطائے اجتہادی معاف ہے۔ اور ساتھ ہی آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تم یہ مال غنیمت جو کہ حلال اور پاکیزہ ہے اسے کھاؤ۔ اب اس کو کھانے کا بھی اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، یعنی اپنی یوزنگ میں لے کر آؤ، اس کو استعمال میں لے کر آؤ، جو تم نے مال غنیمت اکٹھا کیا یہ تمہارے لیے حلال بھی ہے اور پاکیزہ بھی ہے۔ اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے اگلی جو بات ہے کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی تقوی اختیار کیے رکھو، یعنی جن باتوں سے تمہیں منع کیا گیا ہے وہ تم نہ کرو، اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ کام کر لیا کرو وہ کام جن کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور پھر اللہ کی طرف ہی خود کو متوجہ رکھو، اللہ تو ہے ہی بخشنے والا اور رحم فرمانے والا بے شک۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بھی کبیرہ صغیرہ خطائیں درگزر فرمائے، آمین اللہم آمین۔ تمام واجب و احترام، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔